بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات حالیہ کائنات کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بانی محفل کا یہ فرش ادا بچانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے عزاداران تشریف لاتے ہیں مالک اللہ بحق الحسین ان کا ایک ایک قدم چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم حسین کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. وہ تمام عزاداران جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا پروردگار ان تمام عزاداروں کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومین کی مغفرت فرما. بالخصوص ہمارے اصغر بھائی کے والد محترم کی آج برسی. پروردگار یہ تمام عزادار تیری بارگاہ میں آ گئے. ہم گواہی دیتے ہیں یہ مولا کے سچے عزادار تھے. پروردگار ہماری اس گواہی کو ان کے حق میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں فرش عزا بچھ رہا ہے وہاں وہاں شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بآواز بلند صلوات. سلسلہ گفتگو کی آج ہماری یہ تیسری مجلس موضوع سخن قرآن اور آزمائش اور جس سورہ کا انتخاب کیا سورہ قصص کہ انشاءاللہ آپ ضرور اس کی تلاوت کر کے تشریف لائے ہوں گے. ان دو نشستوں میں جو عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خلاصہ
آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا۔ سورہ قصص کو ہم نے اس لیے منتخب کیا کہ پہلی مجلس میں عرض کیا کہ پروردگار نے قرآن میں جا بجا موسیٰ کی آزمائش کا ذکر کیا ہے، اور پیغمبر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ تو پتہ چلا کہ کوئی تو تعلق ہے موسیٰ کے ساتھ کہ اللہ کا نبی اپنے بھائی علی کے رشتے کو بتانے کے لیے موسیٰ تک چلا گیا اور کہا میرے بھائی علی کی مجھ سے وہی نسبت ہے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ تو پتہ چلا کہ بالآخر کچھ تو ہے ہمارا تعلق موسیٰ کے ساتھ، ورنہ ایسے ہی نبی موسیٰ کا تذکرہ نہ کرتے۔ اور خود یہ حدیث اس مطلب کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی ہو بہو تم کاپی ہو، حتیٰ اگر بنی اسرائیل کسی سوراخ میں گھسے تم بھی اس میں گھسو گے۔ تو پروردگار جہاں قرآن میں موسیٰ کا ذکر کرتا ہے برابر پر رکھ کے فرعون کا تذکرہ کرتا ہے، فرعون کا تعارف کرواتا ہے۔ پھر فرعون وہ ہے کیا کرتا ہے، ایک گروہ پر ہاتھ رکھتا ہے، ایک کو تحقیق کرتا ہے، یعنی فرقہ واریت بھی پھیلاتا ہے، دہشت گردی بھی کرتا ہے۔ ہم نے آ کر اپنے اس مطلب کو یہاں روکا تھا کہ جب فرعون اتنا سب کچھ کر رہا تھا تو پروردگار نے کہا کہ میرا بھی ارادہ ہے۔ پروردگار تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میرا ارادہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، میرا ارادہ ہے کہ وہ گروہ جسے مستضعف کر دیا گیا ہے۔ ایک سوال ہے، میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں کہ اپنے علمی لیول کو ساتھ ساتھ بڑھایا کریں تاکہ ہمیں تھوڑی تھوڑی مشکل باتیں بھی سمجھ آنی شروع ہو جائیں۔ پروردگار بار بار کہہ رہا ہے مستضعف مستضعف مستضعف۔ یہ مستضعف کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سیدھا ضعیف کہہ دے، سیدھا سیدھا ضعیف کہہ دے۔ یہ عربی کی بازی کیا ہے؟ مستضعف اسے کہتے ہیں جو ضعیف نہ ہو، اسے ضعیف بنا دیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ میں بار بار روزانہ کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو عالمی تناظر میں ساتھ ساتھ دیکھیں جائے۔ یعنی پروردگار کہتا ہے کہ ایک گروہ ہے جو ضعیف نہیں ہے بلکہ اسے ضعیف بنا دیا گیا ہے۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی گروہ ہے جس پر پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ پتہ ہے اگر پابندیاں نہ لگائیں تو پہلے سے زیادہ طاقت ہمیں دکھائیں گے۔ لہذا کیا کرتے ہیں؟ ایسے گروہ کو جان بوجھ کر ضعیف بنایا جاتا ہے، وہ ضعیف ہوتا اچھا اسے جان بوجھ کر ضعیف بناتے ہیں۔ اتنی پابندیاں لگانے کے بعد اتنی دور سے وہ ایسے راکٹ لگاتا ہے کہ وقت کا فرعون غرض ہوتا ہے۔ تو اگر اسے ضعیف نہ بنایا گیا ہو تو وہ وقت کے فرعون کا کیا حال کرے گا؟ بس ہمارا مطلب یہاں آن کے روکا تھا کہ پروردگار نے کہا میرا بھی ارادہ ہے کہ میں زمین پہ اس گروہ کو حکومت دوں گا کہ جسے ضعیف بنا دیا گیا ہے اور انہی کو زمین کا وارث بناؤں گا۔ بس یہاں سے پتہ چلا نہ ہم لا وارث ہے نہ زمین لا وارث ہے، ہم سب وارث رکھتے ہیں، حتیٰ یہ زمین بھی وارث رکھتی ہے۔ اور پروردگار قرآن میں اعلان کر رہا ہے۔ آج میں نے کوشش یہ کرنی چاہی تھی کہ فردن سب سے پوچھتا کہ کون کون
تیاری کر کے آیا. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو جتنا مجمع آ رہا ہے وہ بھی چلا جائے. تو سوچا خود قرآن کی تلاوت آپ کے ساتھ ساتھ کروں گا. اگر آپ کے لیے ممکن ہو اپنے موبائلوں کو کھول لیجئے تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ میرے ساتھ عبادت خدا بھی ہو جائے اور حسین بھی راضی ہو جائے. حسین وارث قرآن ہے. یہ 5 آیات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اب ذرا آگے سنیے گا. پروردگار کہتا ہے لیکن مجھے حفظ ہے، میں نے پھر بھی کھول کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ میرے سفر کریں. پروردگار کہتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں طاقت دیں گے. پھر کیا ہوگا پروردگار؟ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. پروردگار کہتا ہے ان ضعیف لوگوں کو کہ جنہیں ضعیف بنا دیا گیا ہے، ضعیف نہیں ہے، جب ہم انہیں حکومت دیں گے تو دکھائیں گے فرعون اور حامان کو، در حالانکہ وہ فرعون اور حامان اسی معصوم سے ڈر رہے ہیں. ما کانوا یحذرون. یہ بھی میں نے کل مطلب آپ کو پہنچا دیا تھا. اب میرے ساتھ سفر کیجیے گا. ہوا کیا تھا؟ فرعون نے خواب دیکھا تھا. خواب دیکھنے کے چکر میں اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. کتنے بچے قتل کیے؟ 70,000. ابراہیم کے موقع پہ بھی کم و بیش 90,000 بچوں کو قتل کیا گیا. اللہ یہ جانتا ہے کہ اس کی یہ حجت کیا ہے کہ جس کو لانے کے لیے پروردگار نے 70 بچوں کے قتل کو برداشت کیا ہے. ایک جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا جاؤں. یہاں ابراہیم آئے 90 بچوں کے قتل کے بعد، موسیٰ آئے 70,000 بچوں کے قتل کے بعد. معصوم فرماتے ہیں امام صادق کہ اگر پوری کائنات کی مخلوقات کو قتل کر دیا جائے پھر بھی حسین کا قصاص نہیں بن سکتا. اب اللہ یہ جانتا ہے کہ اس کی حجت کیا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ جب یہ فرعون قتل کر رہا تھا تو پروردگار نے موسیٰ کی ماں کو وہ آثار عطا نہیں کیے کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وقت کی حجت آ رہی ہے. وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن. پروردگار نے طے کیا تھا کہ اس کی حجت آئے گی. کیوں؟ کیونکہ حکومت وقت نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے. جہاں بھی آثار حمل نظر آتے تھے وہاں پر انتظار کیا جاتا تھا. بچہ ماں کی گود میں ہوتا تھا، وہی ماں کی گود میں مار دیا جاتا تھا. اب پروردگار نے جناب موسیٰ کے آثار کو چھپا کر رکھا. یہاں جناب موسیٰ تشریف لائے. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آیت کی تلاوت کیجیے گا. قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. پروردگار کہتا ہے ہم نے وحی نازل کی موسیٰ کی ماں پر. مجھے بتائیے موسیٰ کی ماں نبی ہے، امام ہے، معصومہ ہے، سلامت رہا پہنچ گئے. پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ نے اپنی حجت کو بتانا ہو تو وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل پر وحی نازل کی. کیا وحی نازل کی؟ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ اسے دودھ پلاؤ. تو موسیٰ کی ماں نے دودھ پلا دیا. اب پروردگار آگے کیا کہتا ہے؟ دودھ پلانے کے بعد کیا کرو؟ چونکہ موسیٰ کو بچانا ہے، موسیٰ کو بچانا ہے. اب پروردگار کہتا ہے فَإِذَا خِفْتِ
فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اگر تمہیں خوف ہے، جو کہ جناب موسیٰ کی ماں کو تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے کو مار دیا جائے، تو کہا کہ فَإِذَا خِفْتِ، اگر خوف محسوس کرو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے لہروں کے حوالے کر دینا، اسے پانی کے حوالے کر دینا۔ تو موسیٰ کی ماں نے کیا کیا؟ دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد جناب موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھا اور پانی میں بہا دیا، پانی میں بہا دیا۔ جن کی مائیں سلامت ہیں پروردگار انہیں طول عمر عطا کرے، جن کی مائیں چلی گئی ہیں پروردگار انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ ماں کا بچے کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہونا، کوئی اپنا بھی سامنے کھڑا ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، ماں سے اس کا بچہ مانگے نا، تو ماں اپنے سگے بھائی کو، اپنی ہی سگی اولاد کو، اپنا پیدا ہوتا بچہ اس کی گود میں ڈالتے ہوئے کہتی ہے ذرا خیال کرنا۔ چلے آپ نہیں پہنچے، ایک اور مثال لیجیے۔ ماں نے گود میں بچہ اٹھایا ہونا، جگہ ناہموار ہو، ماں اپنے بچے کو زمین پر چلنے نہیں دیتی، اپنی گود میں اٹھا کر رکھتی ہے۔ پروردگار مادر موسیٰ سے کہہ رہا ہے اسے پانی کی لہروں کے حوالے کر دے۔ ماں سے کہہ رہا ہے پیدا ہوتے بچے کو دودھ پلا اور پانی کی لہروں کے حوالے کر دے۔ آپ مجھے بتائیے کیا مادر موسیٰ نے پانی کی لہروں کے حوالے کیا کہ نہیں؟ موسیٰ بچے کہ نہیں؟ تو پھر ایک سادی سی بات لیتے جائے، حضور اگر خدا پہ توکل ہو تو پروردگار پانی کی لہروں کو ماں کی گود سے زیادہ محفوظ بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کیا آپ نے کہ اگر انسان کا توکل ہو، پروردگار نے اپنی محبت کی مثال دینی تھی تو کہا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، یعنی اس دنیا میں ماں سے زیادہ کوئی وفادار رشتہ پروردگار نے نہیں گنوایا۔ اور وہی پروردگار مادر موسیٰ سے کہتا ہے کہ اپنے بچے کو پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اب چونکہ ماں کے دل کی کیفیت پروردگار جانتا ہے نا، اب تسلی دیتا ہے، توجہ کیجیے گا، تسلی دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کھانا، پریشان نہ ہونا۔ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، تسلی دے رہا ہے کہ جب پانی کے حوالے کر دو موسیٰ کو تو نہ خوف کھانا نہ پریشان ہوگا۔ اچھا پروردگار خوف نہیں کھاتی، نہیں پریشان ہوتی، لیکن ماں کا سوال تو پھر وہی ہے نا کہ میرا بچہ چلا گیا، یہ تو آپ نے الفاظ بول دیے پریشان نہ ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن ماں تو بچہ چاہتی ہے نا۔ اب پروردگار سے زیادہ بہتر دلوں کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اب پروردگار ماں کی کیفیت پہ آ گیا، کہا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، پریشان نہیں ہونا، ہم موسیٰ کو تیری طرف واپس پلٹائیں گے، ہم موسیٰ کو تیری طرف واپس پلٹائیں گے، صرف واپس نہیں پلٹائیں گے، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلکہ اسے اپنے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ عجیب ہے، عجیب ہے واقعہ۔ اچھا جناب موسیٰ کو اس چھوٹے سے باکس میں رکھ کر پانی کے حوالے کر دیا، صرف پانی کے حوالے کیا نہیں، آگے چلیے ذرا میرے ساتھ سفر کیجیے۔ اب جب یہ موسیٰ کا باکس پانی میں چلتا چلا جا رہا تھا تو قرآن کہتا ہے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ،
موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا، کیا کہا کہ یہ پانی میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن نے استعمال کیا، فَبَصُرَتْ عَنْ جُنُوبٍ، چلنا ساتھ ہے، اس کو دیکھنا بھی ہے، لیکن دکھانا ہے کہ میں دیکھ نہیں رہی۔ اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے اردو میں؟ نہیں، اس کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، کنکھیوں سے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، جسے ہم کہتے ہیں چوری نظر سے دیکھنا، اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنکھیوں سے دیکھنا۔ بھیجا موسیٰ کی بہن کو ساتھ کہ دیکھنا جہاں جہاں یہ جائے تو ساتھ ساتھ جانا، لیکن چونکہ فوج کا پہلا ہے اس لیے کنکھیوں سے دیکھنا۔ توجہ، ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، دوبارہ بول رہا ہوں۔ موسیٰ کی ماں نے، کون ہے موسیٰ کی ماں؟ جس پر وحی نازل ہوئی ہے، بھیج رہی ہے کسے؟ موسیٰ کی بہن کو۔ کس کے ساتھ بھیج رہی ہے؟ موسیٰ کے ساتھ ساتھ۔ جہاں لہروں پہ موسیٰ چلتا جائے وہاں موسیٰ کی بہن بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ بس یہاں سے پتا چلا کہ موسیٰ کی ماں نے اپنی مرضی سے نہیں، وہ جو وحی پروردگار آئی تھی اس مرضی سے بھیجا ہوگا۔ یہ خدا کی سنت ہے، جب اپنی حجت کو بھیجتا ہے تو ساتھ اس کی بہن کو بھی بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سے بہتر زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ سمجھو، ایسے ہی نہیں، امت مصطفیٰ کی تشبیہ دی گئی موسیٰ کے دور کے ساتھ۔ حسین کی بہن زینب پر اعتراض کرتے ہیں، ملعونو تمہیں کیا پتا کہ زینب کبریٰ اپنی مرضی سے نہیں گئی، مشیت پروردگار یہ تھی۔ اب کیا ہوا؟ یہ چلتا 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 فرعون کے دربار میں پہنچا۔ اب ذرا کیفیت کو سمجھیے گا۔ آج بھی ہمارے نئی نئی سوسائٹیز بن گئی ہیں، اور نئی نئی سوسائٹیز کے اندر پلاٹ بیچنے کے، اپارٹمنٹس بیچنے کے ڈفرینٹ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں نا۔ آج کل ایک نیا طریقہ آیا ہے، ڈانسنگ، جو واٹر فالز ہوتی ہیں درمیان میں لگائے ہیں، سائڈ پہ اپارٹمنٹس ہیں، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، پانی بیچ میں چھوڑ کے، بڑا خوبصورت ویو آتا ہے جی۔ فرعون نے بھی اپنا گھر بڑے خوبصورت ویو پہ بنایا ہوا تھا، بیک سائڈ پہ پانی بہتا تھا، بڑا خوبصورت محل تھا، اپنی ایک اس نے دنیا آباد کر رکھی تھی۔ اب یہ اخت موسیٰ اس موسیٰ کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہے۔ اب کیا دیکھتی ہے کہ یہ عین فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں زن فرعون جناب آسیہ بنت مزاحم دیکھ رہی ہیں۔ اب پروردگار کی اس آیت کو ملاحظہ کیجیے گا، واقعاً عجیب ہے۔ کہا کہ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ جناب آسیہ نے دیکھا کہ پانی میں ایک باکس جا رہا ہے، تو اسے اپنے کنیزوں کو بھیج کے منگوایا۔ جیسے ہی منگوایا، پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے آسیہ بنت مزاحم کے دل میں اپنی حجت کی محبت پیدا کر دی۔ کیوں پیدا کر دی؟ جناب آسیہ بنت مزاحم، فرعون نے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا تھا، جنگ کی تھی، اور وہ علاقے اپنے زیر تسلط لایا، اور وہاں سے اس نے جناب آسیہ کے ساتھ شادی کی تھی۔
لیکن چونکہ جناب آسیہ بہت پاک دامن خاتون تھی تو پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری کہ فرعون کو ہمیشہ جناب آسیہ سے دور رکھا. اس لیے پروردگار نے قرآن میں جناب آسیہ کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا کہا ہے؟ زن فرعون، امرأت فرعون، یعنی فرعون کی عورت. یعنی پروردگار کیا بتانا چاہتا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہے زوجہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا اپنے شوہر سے تعلق ہو. جس کا تعلق نہ ہو وہ زوجہ نہیں، فقط عورت ہوتی ہے. اس لیے کیا کہا؟ امرأت فرعون، فرعون کی عورت یعنی زن فرعون، زوجہ فرعون نہیں. پروردگار کی مشیت تھی کہ فرعون سے اسے دور رکھا تھا. اب جب خاتون کی شادی ہو جاتی ہے نا تو یہ اسلامی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ فطری ڈیمانڈ ہے. کیا؟ خاتون چاہتی ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو، اور اگر تھوڑا سا فاصلہ آ جائے، 2-3 سال 4 سال گزر جائے، تو اس خاتون کی کیفیت، اندرونی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے. بس یہاں رک کر ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ اس فرش عزا کا، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نری میں عطا فرما، اور جنہیں اولاد دی ہے بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما. اب دلی کیفیت عجیب تھی. جیسے ہی بچے کو دیکھا، پروردگار نے اسی بچے کے لیے جناب آسیہ کے دل میں محبت ڈالی. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی وہ کھولا، خوبصورت بچہ جناب آسیہ نے ہاتھ میں لیا. جیسے ہی ہاتھ میں لیا تو بچے نے رونا شروع کیا. وہ فرعون جو 70,000 بچے قتل کر چکا تھا، اس کے اپنے گھر میں بچے کے رونے کی آواز آنے لگی. اسے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. کل شیء قدیر کن کن چیزوں پر قدرت رکھتا ہے انسان سوچ نہیں سکتا. فرعون نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بچہ اس طرح پانی کی لہروں سے بہتا ہوا ہمارے پاس آیا. فوراً فرعون نے حکم دیا اسے قتل کر دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا ادھر سے آیا. کہا دیکھو یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ کہا یہ بنو اسرائیل کی بستیوں سے آ رہا ہے. تو تمہیں نہیں پتا؟ خواب دیکھ چکا ہوں اور اسی وجہ سے 70,000 بچوں کو قتل کر چکا ہوں، اسے بھی قتل کر دو. اب جناب آسیہ نے وہ جو محبت پروردگار نے دل میں ڈالی تھی، اب وہ محبت بول رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے فرعون سے؟ کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. آپ سے زیادہ کون سمجھے گا یہ لفظ قرۃ عین؟ حدیث کی صحابہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. کہا ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں. فرعون کے دل کو لگی بات کہ بیوی بچے کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اسے میں اپناؤں گی. جب بیوی کی خوشی دیکھی تو رک گیا. جب رک گیا تب بچہ تو رو رہا تھا. توجہ کیجیے گا، وہ جو پہلی آیت آپ نے سماعت کی، کیا پروردگار نے کہا ان ارضعی واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی. ہم نے ام موسیٰ کے اوپر یہ وحی نازل کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. ٹھیک ہے جی، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. اپنے بچے کو دودھ پلا دیا. اب بچہ کب روتا ہے دوبارہ؟ جب بھوک لگتی ہے. تو مجھے بتائیں چھوٹے بچے کو کتنی دیر بعد بھوک لگتی ہے؟ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے ماں اسے دودھ پلاتی ہے، زیادہ نہیں 15 منٹ گزرتے ہیں اسے پھر بھوک لگ جاتی ہے.
یہ 15 منٹ میں نے کیا، اس سے بھی کم عرصہ بسا اوقات، بلکہ زیادہ تر آپ صاحب اولاد ہے جانتے ہیں، ماں بھی بسا اوقات حیران ہوتی ہے میرا بچہ کیوں رو رہا ہے، ابھی تو دودھ پلایا تھا۔ یہ جو پیدا ہوتا بچہ ہے اس کی ڈیمانڈ ابھی زیادہ ہوتی ہے، یہ بار بار دودھ پیتا ہے۔ پروردگار نے وہاں کہا تھا انا رادوہ الیک، ہم اسے تیری طرف واپس پلٹائیں گے، تو کتنی دیر میں پروردگار نے پلٹایا؟ اللہ صرف اتنی دیر میں کہ جتنی دیر میں پہلی دفعہ ماں نے دودھ پلایا اور پھر دوبارہ بچے کو بھوک لگ گئی۔ اب ہوا کیا، وہی فرعون جو بچوں کو قتل کر رہا تھا اب اس نے منادی کروا دی کیا کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کا اہتمام کیا جائے۔ لائن لگ گئی، ایک دائی، دوسری دائی، تیسری دائی، نام موسیٰ ہے، دودھ ہی نہیں پیتے کسی کے، کیوں نہیں پیتے؟ آئیے پھر قرآن کے ساتھ پروردگار کیا کہتا ہے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، آیت نمبر 12، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر موسیٰ کی ماں کے علاوہ تمام دودھ حرام کر دیا۔ اللہ اللہ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ ایسے نہیں ہے، ہمارے ہاں عصمت کا مقام ہوا کرتا ہے، ہر کوئی ان کے معصوم کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ، اب وہ جو بہن تھی، بہن کا کام شروع ہو گیا، معصوم کی بہن ہے، ساتھ ساتھ چل رہی تھی، سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اب جب لائن لگی دودھ پلانے والیوں کی تو ایک آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، پانچویں آئی، جب کوئی فٹ نہیں ہو رہی تھی اس وقت اخت موسیٰ نے آگے بڑھ کر کہا، کیا کہا، کیا میں تمہیں کوئی اہل بیت نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں کوئی اہل بیت نہ بتاؤں، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کر دے۔ اخت موسیٰ بتانا چاہتی تھی تم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، در در کو چھوڑو، اہل بیت کے پاس آ جاؤ۔ اب پروردگار کیا کہتا ہے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، ہم نے انہیں یہ نصیحت کی۔ جناب موسیٰ اب آ رہے ہیں واپس اپنی ماں کے پاس، اور پروردگار اس کی نقشہ بندی کر رہا ہے، سنیے گا، عجیب ہے واقعہ۔ وہاں کیا کہا تھا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میں اسے تمہاری طرف واپس پلٹاؤں گا۔ اب پروردگار نے صرف اتنی دیر میں، جتنی دیر میں بچہ دوسری دفعہ ماں کے دودھ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ماں کے حوالے بچہ کر رہا ہے، اب رویوں کی نسبت پروردگار کی طرف نہیں دی جا سکتی۔ آپ خوش ہوتے ہیں، میں خوش ہوتا ہوں، آپ ناراض ہوتے ہیں، میں ناراض ہوتا ہوں۔ پروردگار کے اوپر یہ عوارض نہیں آتے کہ وہ کبھی خوش ہے اور کبھی ناراض ہو گیا۔ لیکن مجھے عجیب لگتا ہے آیت کا یہ اسلوب، پروردگار کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف پلٹا دیا۔ اب جب ماں کی طرف پلٹا دیا تو کیفیت کیا عجیب ہوئی ہوگی۔ یہ منظر البتہ میں اپنے پاس سے پیش کر رہا ہوں، میرا دل کہتا ہے وہ موسیٰ جو فرعون کے پاس تھا، یہاں ماں پریشان ہوئی جو کہ عارضی ماں ہے، جو کہہ رہی ہے کہ موسیٰ کو پال لیتے ہیں، اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ عارضی ماں پریشان ہوئی، ماں پریشان ہوئی تو فرعون کو پریشان
پریشان کیا کہ دیکھو بھائی بچے کو دودھ چاہیے. فرعون نے در در پر جا کر لوگوں کو بھیجا, لیکن کوئی دائی ایسی نہیں تھی کہ جس کی دودھ کو موسیٰ نے منہ لگایا ہو. اب موسیٰ ہے جو رو رہے ہیں اور موسیٰ ہے جنہوں نے دودھ پینا ہے. پتا یہ چلا باہر انسان کتنا ہی فرعون کیوں نہ ہو, گھر کا تو شوہر ہوتا ہے نا, گھر میں تو شوہر ہوتا ہے نا. آج کے زمانے کے مطابق اگر کہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے فرعون فیڈر پکڑ کے کھڑا ہو, ہے کوئی دودھ پلانے والا. لیکن پروردگار نے کیا اہتمام کیا. چلیے ابھی کر ایک جملہ لیتے جائیے. 4 خواتین جو محترم ہیں, پروردگار نے ان 4 خواتین کو پوری کائنات کے اوپر فضیلت عطا کی ہے. پہلی خاتون خود آسیہ ہے اور آخری خاتون خاتون جنت سلام اللہ علیہ. پروردگار یہ بتا تم نے ان 4 خواتین کو عالمین کے اوپر کیوں فضیلت عطا کی ہے؟ تو آپ دیکھیے ان 4 خواتین نے کیا کام کیے. سب سے پہلی خاتون خود جناب آسیہ ہے. مجھے بتائیے کیا جناب آسیہ کا تقوی مشہور تھا؟ کیا جناب آسیہ کی کوئی کرامت مشہور تھی؟ بتائیے کیا جناب آسیہ کے روزے مشہور تھی؟ پتہ چلے گا آپ کو جناب آسیہ کی زندگی کو پڑھتے ہوئے کہ اور کچھ نہیں تھا. جناب آسیہ نے اللہ کی حجت کو بچایا تھا. جناب آسیہ نے اللہ کی حجت کو بچایا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں جناب آسیہ نے اللہ کی حجت کو بچایا تھا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے بچہ گود لے لیا, قرآن کی آیت ہے, بچہ گود لے لیا, انہیں خود بھی نہیں پتا تھا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پتا چلا کہ جناب آسیہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کی حجت ہے. تو وہ جناب آسیہ جنہوں نے انجانے میں نہ جانتے ہوئے اللہ کی حجت کو بچا لیا, اللہ ہی جانے وہ سید بدا کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے نہ جانتے ہوئے نہیں جانتے ہوئے اللہ کی حجت کو بچایا ہے. یہ آزمائش تھی کس کی؟ ایک ماں کی. اور ماں کا مقام میں نے آپ کو بتایا کہ پروردگار نے وحی نازل کی. البتہ علماء کہتے ہیں وحی کی اقسام ہے. وہ وحی کہ جس میں پروردگار کوئی پیغام دینا چاہتا ہے لوگوں کو ہدایت کے لیے, وہ اپنے انبیاء پر کرتا ہے. یہ وحی کی وہ قسم ہے کہ جس میں پروردگار کسی کام کے لیے کسی عورت یا مرد کو منتخب کرتا ہے اور اس کے دل کے اوپر القا کرتا ہے. بس ہم انشاءاللہ یہیں سے اپنے موضوع کو آگے لے کر چلیں گے. دیکھیں قرآن کی آیات ساتھ ساتھ تلاوت کریں تو مجلس کا حسن دوبارہ ہو جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جوانان ہاتھ میں میری طرح موبائل کھول کر, کیونکہ میں نے موبائل کھولا آپ نے بھی زحمت کی موبائل کھول لیا, ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہوں. قرآن اور حسین کے تعلق کو پہچانیے. حسین وارث قرآن ہے. حسین نے ایک رات کی مہلت کس لیے لی تھی؟ جان بچانے کے لیے, تھوڑی دیر اور زندگی بسر کرنا چاہتے تھے. اللہ کو گواہ بنا کر کہا تھا تو جانتا ہے حسین کو نماز پڑھنے میں اور تلاوت قرآن کرنے میں کتنا مزہ آتا. تو عزادار قرآن سے قریب ہونا چاہیے یا دور ہونا چاہیے؟ میں پچھلے چند سالوں سے جب سے پروردگار نے یہ تبلیغ کا سلسلہ بنا کر دیا ہے یہ عرض کر رہا ہوں, وہ رات
کہ جس رات کو حسین نے نماز اور قرآن کے لیے لیا تھا، ہم عزادار اس رات میں نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں۔ مقصد کربلا، فلسفہ کربلا کو سمجھو۔ عزادار کا تعلق ویسے ہی قرآن سے ہونا چاہیے تھا جیسے حسین ابن علی کا ہے۔ لہذا کوشش کریں قرآن کو سمجھیں۔ آپ اور میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ پورا قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ یہاں ذاکر کھڑا ہو کے قصیدہ پڑھے تو ہم وہ سنتے ہیں، جب اللہ اہل بیت کے قصیدہ پڑھتا ہے تو وہ کیوں سنتے پڑھتے نہیں ہیں؟ وہ ذاکر کے لفظ ہوتے ہیں، شاعر کے لفظ ہوتے ہیں، اور قرآن کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے، اس کا کلام ہے جو خالق آل محمد ہے۔ لہذا اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کیجیے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طرح یہ قرآنی سفر چلتا رہے گا اور ہم جناب موسیٰ کی آزمائش کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ آخری جملہ اور منزل مسائل، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پروردگار مادر موسیٰ سے آزمائش لے رہا ہے، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، پروردگار ماں بہنوں سے بھی آزمائش لے گا۔ ممکن ہے کسی سے چھوٹی آزمائش لے، ممکن ہے کسی سے بڑی آزمائش لے، لیکن خدا کی قسم جیسی آزمائش ام رباب نے دی ہے کسی ماں نے۔ اللہ اکبر۔ یہ مادر موسیٰ ہے، پروردگار نے کہا تھا اپنے بچے کو پانی کے حوالے کر دے، مجھ پہ توکل کر، میں اس بچے کو فردناہ واپس تیری طرف پلٹاؤں گا۔ مادر موسیٰ کو یقین تھا کہ موسیٰ واپس آئے گا، لیکن نہیں معلوم ام رباب کی کیفیت کیا ہوگی جب اپنے علی اصغر کو بغا کے لیے بھیجا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادار آج 3 محرم ہو گئے۔ ہمارے ہاں مصائب کی ترتیب ہوا کرتی ہے، اور عموماً 3 محرم کو اس ہستی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں جس کا لاشا عید والے دن کوفہ کے بازاروں میں جلایا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پروردگار نوازوں پر رحم کرے۔ جس کا لاشا عید والے دن کوفہ کے بازار میں پھرایا جا رہا تھا، جس کا سر تن سے جدا کر کے باب کوفہ پر لٹکا دیا گیا تھا۔ سنو گے عزادارو، مسلم وہ ہستی ہے کہ جس کی ساری اولاد کربلا میں پروردگار کے ہاں قربان کر دی گئی۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام عاتقہ ہے جو خود کوفہ کے دروازے پر ماری گئی۔ کیسے ماری گئی سنو گے؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ باب کوفہ پر پہنچا تھا نا، تو علی کی بیٹی کو آواز آئی، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ نبی کی بیٹی اپنے اس غلام کا سلام قبول کر حیران ہوئی کہ اس عالم غربت میں، اس لٹے ہوئے قافلے میں مجھ پر کون سلام کر رہا ہے۔ جب علی کی بیٹی نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ باب کوفہ پر مسلم کا سر لٹک رہا تھا۔ اسی وقت ابوالفضل نے عباس سے پوچھا عاتقہ کہاں ہے؟ عاتقہ کو چھپا لو کہیں ایسا نہ ہو بابا کا سر دیکھے تو اس کی روح قفس عنزلی سے پرواز نہ کر جائے۔ ابھی سید سجاد عاتقہ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ عاتقہ کی نظر اپنے بابا کے سر پر پڑی، چیخ ہماری عاتقہ کی روح قفس عنزلی سے پرواز کر گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔
کون ہے مسلم؟ جانتے ہو کیا مقام ہے مسلم کا؟ سفیر حسین کسے کہتے ہیں؟ سفیر. ہمارے ملک میں بھی مختلف ممالک کے سفیر ہوتے ہیں نا, ہمارے سفراء بھی مختلف ممالک میں موجود ہوتے ہیں. یہ سفیر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کر سکتا, اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ ملک کا وزیر اعظم اسے ڈائریکشن نہ دے. اسے جب تک پیچھے سے ڈائریکشن نہیں آتی اپنے ملک سے, تب تک یہ سفیر اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا. مقام جانو سفیر حسین کا اس زمانے میں کہ جب خط و کتابت کو اتنے مہینے اور سال لگتے تھے, اس وقت حسین ابن علی نے مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا اور کہا تھا اے مسلم تو جو بھی فیصلہ کرے گا تیرا فیصلہ مجھ حسین کا فیصلہ ہوگا. چھوٹا مقام نہیں ہے مسلم کا. 30,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے. لیکن عجیب ماجرا ہے, صبح کی نماز پڑھائی تھی تو جمع غفیر تھا, ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی تب بھی لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی. لیکن جیسے ہی حکومت وقت کو پتہ چلا کہ مسلم نے عقیل کی بیعت ہو رہی ہے, حکومت نے اپنی سازشوں کو تیز کرنا شروع کیا. اعلان کر دیا کیا جو مسلم کا ساتھ دے گا اسے بھی قتل کر دیا جائے گا, اس کے بچوں کو بھی مار دیا جائے گا. بس ہزاروں یہ جملے جس نے سنے اس نے مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا. مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی, کافی لوگوں میں سے چند لوگ باقی بچے تھے. اب جب مسلم نے عشاء کی نماز مکمل کر کے پیچھے دیکھا, خطیب آل محمد علامہ اظہر کے جو جملے ہیں وہ کہتے ہیں مسلم کوفے میں تنہا مسلمان رہ گیا, تنہا ہو گیا مسلم. پردیس میں اب مسلم کہاں جائے؟ اٹھے کوفہ کی گلیوں میں چلتے چلتے بالآخر ایک مومنہ کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئے. مسلم کو نہیں معلوم کہ یہ مومنہ کا گھر ہے. مومنہ کے گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئے. مومنہ رات کو دروازہ بند کرنے کی گھر سے جب اپنے باپ کے آئی, باب بیت پہ آئی تو کیا دیکھا کہ ایک پردیسی بیٹھا ہوا ہے. سوال کیا من انت ایھا الغریب, اے پردیسی تو کون ہے؟ کہا اے بڑھیا پیاس لگی ہے, اگر تھوڑا پانی دے دے. جملہ سننا, مالی کے حوض کوثر حسین ابن علی کا سفیر پانی مانگ رہا ہے لوگوں سے. مومن نے لا کے پانی پیش کیا, مسلم نے پانی پیا. مومنہ نے کہا کہ اے غریب, اے پردیسی, یہاں سے اٹھ کے چلا جا, زمانہ بڑا پرآشوب ہے, جا اپنے گھر کو چلا جا. مسلم اٹھنے لگے. اٹھتے ہوئے کہا یا علی ادرکنی. مومنہ جو دروازہ بند کرتی تھی, بند کرتا دروازہ کھول کے کہتی ہے کیا کہا تم نے؟ کہا میں نے اپنے آقا و مولا کو بلایا ہے. کہا بہت دوبارہ بتا. کہا میں نے علی مرتضیٰ مشکل کشا کو پکارا. کہا علی مرتضیٰ سے کہنا تیرا کیا تعلق ہے؟ کہا مجھے نہیں پہچانا, میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. ہاتھ جوڑے اس نے مسلم کے آگے, مولا مولا آپ غریب کہاں سے ہو گئے, آپ پردیسی کہاں سے ہو گئے, میرا گھر آپ کا گھر ہے, آئیے اندر تشریف لے آئیے. مسلم اندر چلے گئے. اس نے جناب مسلم کو ایک مصلی دیا اور ایک کوڑا دے دیا. جناب مسلم نے عبادت کر رہے تھے, عبادت کرتے کرتے مسلم لیٹ گئے. آنکھ لگی ہے, خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ رسول خدا تشریف لائے ہیں, امامے کے پیچھے کھلے ہوئے ہیں, سر کے بالوں کی عجیب کیفیت ہے,
جناب سیدہ بھی کھڑی ہوئی ہے حوض کوثر پر اور رسول خدا کہہ رہے ہیں اے مسلم ہم سے ملاقات کا وقت ہوا چاہتا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ مسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے نفس کو خطاب کیا کہ اے نفس تیار ہو جا شہادت کے لیے. اتنے میں مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی. مسلم نے زرہ پہنی, تلوار پکڑی اور مومنہ کے گھر سے باہر نکل رہے تھے کہ مومنہ نے روکا. کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دشمن کی فوج تیرے دروازے پر ہے, دشمن کی فوج تیرے دروازے پر ہے, لڑوں گا. کہا مولا ضرور لڑیے, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ میرے دروازے پر کھڑے ہو کر لڑیں گے نا تو آپ کو لڑائی کرنا آسان ہوگی. آپ تنہا ہے, یہ ہزاروں کا لشکر ہے, یہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئے گا نا تو زیادہ دیر تک آپ لڑائی کر سکیں گے. سنو گے عزادارو, مسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا اے مومنہ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے پردے پہ کوئی حرمت آئے. میں کہوں گا مسلم آج تجھے ایک مومنہ کے پردے کا کتنا خیال ہے؟ ذرا آ کر بلا میں 11 محرم ہے, شام غریبہ ہے, جیمن کی ردا چھینی جا رہی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس جناب مختصر کر رہا ہوں. جناب مسلم لڑے ہیں, اتنی بہادری سے لڑے کہ محمد ابن اشعث ملعون بار بار فوجی دستے منگواتا تھا. بلاخر سے پوچھا گیا کیا بات ہے, کتنے افراد سے لڑ رہا ہے؟ میں نے تو سنا صرف اکیلا مسلم ہے. کہا تم کیا سمجھتے ہو, میں نے کوفہ کے کسی سبزی فروش سے جنگ شروع کی ہے. یہ بنی ہاشم کا خون ہے, یہ بنی ہاشم کا جوان ہے, یہ معمولی شخصیت نہیں ہے. بس اب مسلم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, دھوکے سے مسلم کو ایک گڑھے میں گرایا. بس عزادارو عجیب منظر ہے. ہم عموماً یہ منظر پڑھ کے گزر جاتے ہیں, لیکن کل میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں وہی منظر بنا جب حسین زین سے زمین پر آئے تھے. آدھا نے لے لیا, جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا, جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ اوپر سے زمین کربلا کی ریت پھینکتا تھا. بس مسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. مسلم کو گرفتار کیا, دارالعمارہ میں لایا گیا. یہاں 2 روایات ہیں, 2 روایات ہیں, دونوں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. مسلم کو لا کے دارالعمارہ کی چھت پہ کھڑا کیا. جلاد اپنی تلوار لے کر مسلم کے سر پر پہنچا تو مسلم نے کہا جلاد سے مجھے صرف تھوڑا وقت دے دے. کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا اپنے آنکھوں اور مولا کو سلام کرنا چاہتا ہوں. مسلم نے اپنے رخ کو موڑا مکہ کی جانب. حسین اس وقت مکہ میں تھے. کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ سلام کرنا تھا. حسین نے اجازت امامت سے سلام سنا, جواب دیا وعلیکم یا مسلم. 2 روایتیں ہیں یہاں پر. کہا یہ آواز زینب نے بھی سنی, یہی آواز ابوالفضل عباس نے بھی سنی. جب زینب نے سنی نا تو بھیا سے پوچھا بھیا آپ بھیا مسلم کو سلام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بہن زینب ذرا میری انگشت کے درمیان دیکھیں, میری انگشت کے درمیان دیکھیں. اب جب دیکھا تو منظر کیا تھا؟ مسلم کی گردن تھی, جلاد اپنی تلوار چلا رہا تھا, مسلم کا سر تن سے جڑا ہو رہا تھا. علماء کہتے ہیں شاید زینب کو یہ منظر حسین نے اس لیے دکھایا تھا کہ حضرت حضور میری بہن زینب میرا کٹتا ہوا گلا دیکھ سکے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. دوسری روایت کیا ہے؟ دوسری روایت یہ ہے کہ جب کہا وعلیک السلام یا مسلم, جیسے ہی ابوالفضل عباس نے دیکھا حسین کے چہرے کے تاثرات عجیب ہیں, دوڑ کر آئے. کہا مولا میرے بھائی مسلم کی خیر ہے نا؟ کہا نہیں ابوالفضل عباس خیر نہیں ہے. کہا مولا کیا بات ہے؟ اب حسین نے جب اپنے انگشت بلند کیے, اب ابوالفضل عباس نے دیکھا, کیا دیکھا؟ مسلم کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے. طرف کیا ابوالفضل عباس کا